پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ وفا ایک ایسا درخت ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اللہ کا نور ولی اللہ میں ظاہر ہوتا ہے، تو اچھی طرح دیکھ لے، مگر شرط یہ ہے کہ تو صاحب دل ہو۔ اگر انسان کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم قبیلے سے نہیں ہوتا۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اللہ کے دربار میں سونے اور چاندی پیش کرنے کی بجائے اپنے دل پیش کرو۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو ان سے وابستہ ہوا وہ نجات پا جائے گا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ دل میں خوشی ایمان سے آتی ہے، ایمان کی کمزوری نا امیدی اور ناشکری لاتی ہے۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ رائے عشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معمولات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ ہر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔